وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. أذان إبراهيم مدينة دوادہ سے گفتگو کریں گے. فراہم عالم تمام محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کو سلامت رکھے اور تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. تمام ان آفتوں کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ان سے بات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے مسلمانوں کے لحاظ سے اور دوسری آیت ہے مومنین کے لحاظ سے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب. الف لام میم کا ترجمہ ہوا نہیں ہے آج تک. یہ وہ کوڈ ہیں جو صرف اللہ اور رسول کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان معلوم ہے جو رسول اللہ سے علم حاصل کر چکے ہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، ہدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یہ تقوی والے کون ہیں؟ جن کے پاس تقوی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ہے رسول تم پر نازل ہوئی. وَبِمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر بھرپور یقین رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ایک سب بات ہے ترجمہ سنا ہوا اور دوبارہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر لیا. سب سے پہلے تو مجھے اسی بات کے اوپر کہنا ہے کہ کیا قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پر تمام انسانوں کو شک نہیں ہے؟ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو قرآن مجید آج کل کے زمانے میں تو قرآن مجید پر کچھ شیعہ حضرات کو بھی شک ہونے لگا کہ ہم فلاں آیت کو نہیں مانتے اور فلاں آیت کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جیسے وہ مانجی جو ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھی. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم جو یہ بھرپور طریقے سے کہہ رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. تو یہاں تو شک و شبہ ہے، عیسائیوں کو شک ہے، یہودیوں کو شک ہے، عیسائیوں کو شک ہے، مسلمانوں کو شک ہے. تو یہاں تو خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اور یہاں شک ہے. تو یہاں پر جو ترجمہ کیا جائے گا وہ یہ نہیں ہے کہ تمام لوگوں میں سے کسی کو شک نہیں ہو اس کتاب پر، بلکہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آج تک کتاب لکھتے رہے ہیں، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہیں اپنی ہی کتاب میں شک ہے یا نہیں ہے، کیا بھرپور یقین ہے کہ یہ تمہاری کتاب بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ہے، تو وہ جواب میں یہی کہے گا کہ نہیں، لکھا تو ہے مگر ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک ہو، بھرپور یقین نہیں ہے، زن ہے مگر یقین نہیں. تو
تو کتابوں کے لکھنے والوں میں، صرف کتابوں کے بھیجنے والوں میں ایک ذات باری ہے جو اپنی کتاب کو اس دلیل کے ساتھ اور اس سند کے ساتھ نازل کر رہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مجھے رتی برابر کوئی شک نہیں۔ کائنات کی جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں تو وہ اپنی ہی کتاب میں شک کرتے ہیں، مگر میں وہ خالق ہوں جس نے ایسی کتاب کو بھیجا ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں۔ تقوی کے معنی ہے اللہ کا خوف۔ تو جن کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے، اور جن کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں تو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ایتھیسٹ ہے مثلا، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا؟ تو ایسے لوگوں کی ہدایت پھر کیسے ہو؟ ایک سر بات بھیجی محمد والا۔ تو یہ کتاب تو تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا خوف رکھنے والے، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کسی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے تو وہ اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں، کوئی ملت نہیں، کوئی خدا نہیں، وہ اس سے کیسے ہدایت پائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں قرآن مجید یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں تو تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں، اور جو تقوی نہیں رکھتے اور اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ان کے ہدایت کے لیے میرے ساتھی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جن کو رسول نے میرے ساتھ چھوڑا ہے۔ لہذا کسی بھی ایتھیسٹ کے ہاتھ میں ائمہ علیہ السلام نے قرآن مجید نہیں دیا ہے، بلکہ جتنے ایتھیسٹ اور ملحد ہیں وہ آئے ہیں ہدایت کے لیے تو کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے، کبھی امام رضا علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تقوی والوں کی ہدایت قرآن کے ذریعے سے ہوگی، اور جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ان کی ہدایت ان اولی الامر کے ذریعے سے ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ محمد اب تقوی والوں کا پھر خداوند عالم ان کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی یہ صفت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا کیا چیزیں آپ جانتے ہیں؟ جنت غائب ہے، آپ میں سے کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ بتائیں کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں ہے، جنت میں جانا کون نہیں چاہتے، مگر اصل کمال تو یہ کہ آپ جنت میں جانا چاہیں یہ آپ کی چاہت ہے، ملے نہ ملے وہ اللہ کی مشیت ہے۔ مگر رسول کی حدیث کی روح سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو جنت میں نہیں جانا چاہتی بلکہ جنت انہیں، اور رسول اللہ نے کہا کہ تشتاق الجنت تشتاق الی ثلاث، سلمان و مقداد، ابو ذر اور علی۔ ایک سوال ہے محمد والی، بلکہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ جب مومنین کو کہا جائے گا کہ تمہارا حساب ہو گیا جنت میں چلے جاؤ تو وہ جائیں گے، سیدھا ملائکہ ان کو کھینچ کر لے جائیں گے، چلو بھائی تم جب وہ چلیں گے تو دروازے کے بعد پھر رک جائیں گے کہ بھائی اب تو داخل ہو جاؤ، وَيَفْتَحُ الْبَابَ، جنت کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے، تو جانا چاہیے اندر، مگر نہیں اب بھی نہیں جا رہے ہیں۔ جب ویلکم کیا جائے گا سلام علیکم طبتم، جب ملائکہ یہ کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو، اللہ کا سلام ہو، تم پاک و پاکیزہ ہو، اب داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہو، تو بڑی مشکل سے وہ اندر داخل ہوں گے۔ یہ ان مومنین کی شان ہے جو جنت میں نہیں رہنا چاہتے
اہل بیت کی مصاحبت میں رہنا چاہتے ہیں. ایک سوال ہے، اکثر آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب مجلس میں آتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں چھانکی کے سوستان ہے نہیں ہے، مولانا ہے کہ نہیں ہے، مطلب باہر ہی کھڑے رہتے ہیں. تو یہ جنت والے یہ ایسے لوگ ہیں کہ دیکھیں گے کہ وہاں کون ہے، اس کے بعد اندر آتے ہیں. خدا کی قسم ہمارے لیے تو جنت وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت ہے. اگر گھر میں ہو تو گھر ہمارے لیے جنت ہے، اور مجلسوں میں ہو تو وہ مجلس ہمارے لیے جنت ہے. اسی لیے رسول اللہ سے جب پوچھا گیا تو رسول اللہ نے یہ جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ جنت کا ٹکڑا یہاں دنیا میں کہاں ہے؟ حج کرنے والوں سے خطاب کر کے گیا کہ جنت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ تو مومنین نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ دنیا میں بھی جنت ہے. کہا چند مومنین جہاں پر اکٹھا ہو جائیں اور اہل بیت کا ذکر کرنے لگے وہی ہمارے لیے جنت ہے. ایک سوال ہے جنت تو ایک غائب تو جنت ہے، دوسرا غائب جہنم ہے، تیسرا اللہ خود ہے. اس کے علاوہ آج کل ہمارے لیے رسول بھی غائب ہے اور امام بھی غائب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیب، ایمان بالغیب کی منزل بدلتی رہتی ہے. ایک زمانے میں ایمان بالغیب تھا، اللہ کی غیبت پر یقین، جنت، جہنم اور قیامت اور ملائکہ کی غیبت پر یقین. اس کے بعد ایک منزل آئی کہ صرف رسول اللہ، ان کے ساتھ رسول اللہ کی غیبت. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ امامت کی غیبت کا اوپر بھی یقین. تو ان غیبتوں میں ایمان بالغیب میں درجات کے لحاظ سے بہت فرق ہے. ایک وہ ہے جو اللہ پر، اللہ کی غیب پر ایمان رکھتا ہے غائب ہونے پر، اور جہنم اور جنت اور قیامت پر. اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ کے غائب ہونے پر بھی ایمان رکھتا ہے. تو اس کی منزل جو رسول اللہ کی غائب ہونے کے بعد بھی رسول پر ایمان رکھے ان سے بلند ہے جو رسول اللہ کے دور میں رسول کو حاضر دیکھتے ہوئے ایمان رکھتے تھے. جتنے اصحاب پیغمبر ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس کے بعد ایمان لائے، مگر ہم وہ ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں مگر ایمان لائے. ائمہ علیہ السلام کے دور میں جتنے ہیں وہ سب کے سب امام کو دیکھ کر ایمان لائے، اور ہم وہ ہیں جنہوں نے امام کو دیکھا نہیں ہے اور ایمان لائے. تو درجے کے لحاظ سے بڑھ. اسی لیے رسول اللہ نے سلمان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا سلام ہو میرے بھائیوں پر. تو یہ پتہ نہیں بیچ میں آ ہی جاتے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ یہودی ہے؟ یہودی کہاں سے بھائی ہوں؟ پھر رسول نے کہا سلام ہو میرے بھائیوں پر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا عیسائی ہے؟ یہ ساتھ میں رہتے تھے. اس کا مطلب سوال کرنے کے لیے سوال کرتے رہو تاکہ لوگوں کے سامنے ایکسپوزر ملتا رہے. یہ بھی کرتے تھے کہ بھری محفل میں صرف یہ بتانے کے لیے ہم رسول اللہ سے بہت قریب ہیں، جا کر رسول اللہ کے کار میں گفتگو کرنے لگتے تھے. تو صرف یہ بتانا مقصود تھا لوگوں کو کہ ہم قریب ہیں. ہمارا رسول اللہ کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ ہم دور تھے، اسی قربت سے ہم کو فائدہ اٹھانا تھا. ایک آیت نجمہ نے معاملہ صاف کر دیا. تو یہاں پر جو ہے دوسری مرتبہ جب سوال ہو گیا تو تیسری مرتبہ رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ لوگ ہیں جن کے پاس روشنائی سے لکھی ہوئی تحریر ہوگی اور وہ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ آخری زمانے میں آنے والے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ایمان تو آپ کے پاس ہے، ایمان بالغیب. عزیزان گرامی وہ لوگ تو تھے، باشرف تھے، رسول اللہ کے زمانے میں تھے، مگر اصل ایمان ہمارے پاس ہے. اور اس ایمان کے بارے میں مجھے تھوڑا سا آپ کو چونکانا ہے یہ کہتے ہوئے کہ شیعہ ایک مذہب کا نام ہے.
جو مولا علی کی پیروی کرتا ہے، اس میں نہ ایکسٹریم ہوتا ہے، نہ ریڈیکل ہوتا ہے، نہ فنڈامنٹل ہوتا ہے۔ جو ائمہ کی بات کو تسلیم کرے وہی شیعہ ہے۔ اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ آپس میں بحث کرنے کی یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، جب آپ ایک ہی راستے پر چلیں۔ کبھی جب 12 میں اور 14 میں اختلاف نہیں ہوا تو ان کے ماننے والوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات پہنچا دیں۔ وہ جو نئی نئی باتیں آ رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، ان سے بھی آپ یہی جملہ کہہ دیجیے کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، 14 ہمارے پاس ہیں جس میں سے ایک پردے غائب میں ہے، اگر غلط ہوگا تو وہی ہماری اصلاح کر دے گا۔ ایسے بات محمد یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر بھرپور یقین اور ایمان ہے۔ جنت کے اوپر آپ کا یقین تو آپ ہیں ایمان بالغیب رکھنے والے، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی مومن کے کہنے کی بنا پر جنت میں مکان بن گیا؟ یہ تو رسول کے کہنے پر مکان بن گیا، اہل بیت کے کہنے پر مکان بن گیا، مگر مومن کے کہنے پر جنت میں مکان۔ وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ زبیدہ اور ہارون چلے اور وہ گھروندہ بنا رہے تھے مٹی کا بہلول، اور زبیدہ نے پوچھ لیا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کیا جنت میں مکان بنا رہا ہوں۔ یہ ایمان کی منزل ہے، اور مکان وہی بناتا ہے جس کی وہاں زمین ہوتی ہے۔ ایک سب بات کہتے ہیں محمد والا تو جب پوچھا انہوں نے زبیدہ نے کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ 1 درہم۔ انہوں نے 1 درہم دیا، کہا کیا بہلول میں نے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بیچ دیا۔ مجھے یہاں تک نہیں روکنا ہے، آپ کو ایک جگہ پر لے جانا ہے یہاں پر ایمان بالغیب کی منزل آپ کو سمجھ میں آئے، اور وہ یہ کہ دوسرے دن رات میں ہارون نے خواب دیکھا کہ جنت میں وہ گیا ہے، حالانکہ وہ جا نہیں سکتا، مگر اس کو ویژن دکھایا جا رہا ہے کہ جنت میں گیا ہے، اور وہاں اس مکان کے قریب پہنچا جس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ وہ مکان ہے جو زبیدہ نے بہلول سے خریدا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میری بیوی کا مکان ہے۔ اس نے لگا تو لوگوں نے اس کو روک دیا کہ تم نہیں آ سکتے، اس میں تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، اور نکال دیا گیا۔ اس کے بعد جو وہ اٹھا ہے جاگتا رہا پوری رات صبح کے انتظار میں کہ آج جو ہے وہ پھر وہیں جائیں گے واک کرنے کے لیے۔ تو صبح ہوتے ہی اس نے خود جا کے زبیدہ سے کہا چلو چہل قدمی کے لیے۔ کہا تو آپ نہیں آ رہے تھے، آج کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، آج جانا ضرور ہے۔ اسی جگہ کے اوپر گھروندہ بن رہا ہے پھر، اور بہلول بنا رہے ہیں۔ اب زبیدہ خاموش ہے، ہارون پوچھتا ہے کہ بہلول بیچو گے؟ کہا کیا کتنے میں؟ کہا تیری سلطنت۔ اب انہوں نے پلٹ کر جملہ کیا کہا معلوم کہ کل اتنا سستا آج اتنا مہنگا؟ کل غیب پر ایمان تھا، آج دیکھ کر آئے ہو۔ یہ روایت یہاں تک آپ سن چکے ہیں، مجھے عدالت سے کہنا ہے کہ یہ ایمان کون سے درجے کا ہے کہ جسے یہ معلوم ہے کہ ہارون نے کون سا خواب دیکھا اور زبیدہ نے کون سا خواب دیکھا۔ یاد رکھیے گا، اپنے خواب کا علم بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بہلول کہیں اور بیٹھے ہوئے ہارون کے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تو نے خواب
میں دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ علم رکھتے ہیں اپنے ایمان پر، بلکہ ان غیبوں کا بھی علم رکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے ظاہر ہے۔ ایک سب بات محمد والے تو ایمان مل گئے، اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہوں۔ ہم سب تو نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں، نماز قائم کرنے والوں میں سے بہت کم لوگ ہیں۔ کتنے ہیں؟ اسی لیے آپ انگلش میں بھی کہتے ہیں ڈیڈ یو ریڈ یور نماز، کہتے ہیں اور مولانا سے بھی یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لی، یعنی پڑھنے والا کو جملہ جو ہے استعمال ہوتا ہے، چاہے انگریزی ہو چاہے اردو زبان، لیکن قائم کرنے والا جملہ استعمال نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید نے کہیں پر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا بلکہ قائم کرنے کے لیے کہا۔ جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو قائم کیا جاتا ہے، جب کتاب ہوتی ہے تو پڑھا جاتا ہے۔ تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز کتاب کی طرح پڑھو، بلکہ یہ کہا کہ اللہ سے گفتگو کرو۔ جب کتاب پڑھتا ہے انسان تو بے توجہی ہو سکتی ہے، لیکن جب گفتگو ہونے لگتی ہے تو توجہ نہیں ہٹتی۔ ایک سلام بھیجیں محمد اس لیے کہ یہاں پر گفتگو ہے۔ کہا مولانا صاحب وہ تو ایک ہی عالم کا سورہ ہے۔ میں نے کہا ایک ہی عالم کا سورہ تو ہے مگر ترجمہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ترجمہ آپ نے کہا کیا تھا شروع میں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز کے درمیان میں آپ کے پاس نعمتیں آئیں، آپ نے اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین کہا۔ فجر سے پہلے جو نعمتیں ملی تھی اس کے لیے فجر میں الحمدللہ رب العالمین کہا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو بدلے گا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، فجر سے پہلے جو ہے کچھ اور تکلیف تھی اس کی مدد مانگی تھی، اب ظہر سے پہلے اب اور تکلیفیں آ گئی تو اس کی مدد مانگ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے۔ ایک سلام بھیجیں محمد والے۔ جب اہل بیت سے بھی مدد مانگتے ہیں اور علی سے بھی مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابل پر علی سے مدد مانگے، کوئی مومن ایسا نہیں، یہ نہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مانگا اسی سے جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ اگر چاہے تو مدد کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، ملائکہ کے ذریعے سے بھی دے سکتا ہے، مگر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے مانگیں جس نے کبھی کسی سے مانگا نہیں۔ اب جب ملائکہ کے زمرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بھی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے مانگا ہے، چاہے وہ فطرس کی صورت میں مانگا ہو، چاہے سلسائل کی صورت میں مانگا ہو، در اہل بیت پر آ کر مانگا ہے، اور چاہے وہ فاطمہ کی روٹیاں ہو۔ ایک سلام بھیجیں محمد والے۔ امام زین العابدین علیہ السلام تھوڑے سے علی ہوئے اور امام حسین عیادت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد کہا بیٹا کیسے؟ کہ بابا اللہ کی جانب سے ہمیشہ خیر پایا۔ اس کے بعد امام نے سوال کیا بیٹا کوئی چیز چاہیے؟ تو اب امام پر کہہ رہے ہیں کہا اللہ کی رضا چاہیے، چاہے وہ میرے صحت کے ساتھ ہو چاہے وہ میری عدالت کے ساتھ ہو۔ تو امام حسین نے مسکرا کر نے کہا بیٹا بچپنے میں تمہارا جواب وہی ہے جو ابراہیم کا جواب تھا۔ ایک سوال ہے محمد کون سا جواب ہے؟ کہ جب نعرے نمرودی میں ڈالے جانے لگے اور ہوا میں تھے تو بار بار جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ یا خلیل اللہ کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے مگر تم سے نہیں، تم سے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تکبر ہوتا ہے۔
یہ کہا کہ ہے مدد کی ضرورت مگر تم سے مدد کی ضرورت نہیں. جب جبرائیل نے جا کر اللہ سے کہا کہ پانے والے وہ تو مدد نہیں لے رہے, کہا تمہاری مدد لے رہے تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاں پر جبرائیل جیسے سید الملک سے بھی مدد نہیں مانگی جاتی بلکہ مدد کی جاتی ہے. تو ہم تو انہی ائمہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ملائکہ سے کبھی مدد نہیں لی. تو ہم جو ملائکہ سے مدد لیں جبکہ ہمارے ایک نہیں ہے بلکہ 14 مددگار ہیں. کبھی علی کے ذریعے سے مدد, کبھی فاطمہ کے ذریعے سے, کبھی حسین کے ذریعے سے. ایک سلام بھیجیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ. یہ تیسری منزل ہے جہاں پر انسان ان چیزوں میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے. اولاد دی ہے اس کو راہ خدا میں صرف کریں, صحت دی ہے اس کو راہ خدا میں صرف کریں, وقت دیا ہے اس کو راہ خدا میں صرف کریں, دولت دی ہے اس کو راہ خدا میں صرف کریں. یہ نہیں کہ مما رزقناہم ینفقون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ $10 دے دیا اور کہا کہ ہم نے اس پر عمل کر لیا. نہیں, ہر چیز جو اللہ نے نعمت کے طور پر دی ہے, چاہے وہ آپ کی بصارت ہو, چاہے وہ آپ کی سماعت ہو, چاہے وہ آپ کا قلب ہو, چاہے وہ آپ کے اعضاء جسم ہو, چاہے وہ روح ہو, چاہے وہ عقل ہو. تو یہاں پر مجھے آپ کو روک کر یہ کہنا ہے کہ اگر کسی کے پاس ان قوتوں میں سے کوئی قوت نہیں ہے وہ کیسے خرچ کرے اللہ کی راہ میں. ایک صلی اللہ علیہ وسلم. میری عادت یہ ہے کہ جب مجمع خاموش رہتا ہے تو مجھے مجلس پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے اور تھوڑی سی دیر لگاتا ہوں. تو آپ یہ نہ سوچے گا آپ کی خاموشی سے میں اتر جاؤں گا. ایک سوال ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آنکھوں کے ذریعے سے آپ کس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یہ نعمت اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ ہوگی جب اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے اور علم معصومین کی تلاوت کریں گے اور اس کو پڑھیں گے. سماعت یہ تو آپ کر ہی رہے اس وقت, یعنی ذکر خدا اور فضائل اہل بیت سنیں. اولاد کو کیسے خرچ کریں. ان لوگوں کو ٹرین کریں کہ یہ اپنے اسکولوں میں مبلغ اسلام بنیں, اور صرف مبلغ اسلام نہیں بلکہ مبلغ ذکر اہل بیت. اس لیے کہ آج کل اسکولوں میں یہ سوال ضرور ہوتے ہیں کہ یہ محرم کیا ہے, یہ عاشورہ کیا ہے, اس لیے کہ ماشاءاللہ سے مشہور ہو گیا. اب آپ کے بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائیں کہ یہ عاشورہ کیا ہے اور یہ محرم کیا ہے. دولت تو آپ لوگ خرچ کرتے ہیں اور سب سے بہترین استعمال دولت کا کیا ہے. کسی نے آگے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب دعا کر دیجیے دے دیں اللہ تاکہ میں پورا قرضہ ادا کر دوں اور حج کروں اور زیارتیں کروں, سب کچھ کروں. میں یہ دعا نہیں کر سکتا, اتنی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے. اتنا زیادہ تم کہاں لے کر جاؤ گے, بینک پر رکھو گے. بینک کی حالت تو دیکھیے, اتنا سا ہو اور اس میں اللہ برکت دے دے تو برکت بھی تمہارے پاس رہے گی, پیسے بھی تمہارے پاس رہے گی. ایک سوال ہے کہ جو ہے رسول تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان ہے, اور جو آپ سے قبل پیغمبر گزرے ہیں ان پر جو نازل ہوئی ہیں چیزیں ان پر بھی ایمان ہے. یعنی رسول اللہ کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بالتفصیل ایمان ہے, اور جن کے رسول اللہ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر ایمان بھی تفصیل نہیں. جیسے آپ کو صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ عیسیٰ پر توریت نازل ہوئی, موسیٰ پر توریت نازل ہوئی, عیسیٰ پر انجیل اور داؤد پہ زبور, لیکن اس کے اندر کیا ہے اس پر آپ کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں. آخری جملہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر بالکل یقین ہے.
یقین ہے کامل. آخرت پر جس کا یقین ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو وہ ہمیشہ اپنے اندر عدالت رکھتا ہے, کبھی وہ ظلم و ستم نہیں کرتا. اللہ پر اس کا یقین نہیں لیکن آخرت پر یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا, بس اتنا ہی کافی ہے. پھر وہ اپنے ایمان سے کبھی نہیں کرتے گا. اس کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم, یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں اور ہدایت پا چکے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. بس یہاں تک روک کر مجھے آپ کو فضائل کی طرف تھوڑی دیر کے لیے لے جانا ہے. ایک سے بات ہے محمد واحد. یہ جو ہدایت پانے والے مومنین ہیں ان کے لیے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول اپنے کاندھوں کو جھکا دو ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے تمہاری اتباع کرے. مومنین میں سے جو اتباع نہیں کرے اس کے لیے تمہیں کاندھے جھکانے کی ضرورت. کاندھے جھکانے کے معنی ہے ہمبل ہو جاؤ, تم اپنے آپ کو منکسر المزاج بنا لو ان کے سامنے. مگر اصل حقیقی لفظی ترجمہ یہ ہے, جناح کے معنی ہے پر کے, بازو کے. اے رسول اپنے بازوؤں کو جھکا دو ان کے لیے جو تمہاری اتباع کرے مومنین میں سے. تو لفظی ترجمے کے لحاظ سے میں نے اصحاب رسول میں سے کسی کے سامنے بھی پیغمبر کو اپنے بازوؤں کو جھکاتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کعبے میں علی کے لیے اور روزے عید حسنین کے لیے. ایک سب بات دیکھیں یہ رسول کو حکم دیا جاتا ہے. اور یہ میں نے بار بار بھی کہا کہ جب رسول اپنے دوست پر کسی کو بلند کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کو یہ پہچانوانا ہے اور مسلمانوں کو کہ ان کی منزلت جب میرا دوست ہے اور میری پشت ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو اپنے سے نیچے قرار دو, اپنے سے پست قرار دو. جو بھی اس منزل پر ہوگا اس نے میری توہین کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں. کہ جب بھی بیعت لینے کے لیے علی کے پاس جائے گا کوئی آدمی اس نے گویا رسول سے بیعت طلب کی ہے, اور جو رسول سے بیعت طلب کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا. ایک سلمان بن محمد رکھنے کے بعد اب جب مومن یہ تقوی والے مومنین ہی ہیں, بس یہ کہ تقوی کے درجات ہیں, ہمارا درجہ تھوڑا سا کم ہوگا, مگر یہ مومنین ہی ہیں جو تقوی والے ہیں. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے ان کے اندر, وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو برتاؤ کرتے ہیں اللہ کے خوف کے ساتھ کرتے ہیں. اور اکثر مومنین وہ ہیں جو امام زمانہ کے لیے اپنے صدقے کے پہلے صدقہ نکالتے ہیں. کیا ضرورت ہے امام کو ہمارے صدقہ نکالنے کی؟ نہیں, انہیں ضرورت نہیں کہ آپ صدقہ نکالیں, لیکن آپ کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ مولا ہم اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالتے ہیں تو اس سے پہلے ہم آپ کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالیں. صدقہ نکالیں آپ لوگ, مجھے نہیں معلوم کتنے نکالتے ہیں کتنے نہیں نکالتے. کچھ لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں, انہوں نے بزنس میں امام زمانہ کو اپنا ایک پارٹنر بنا لیا کہ 5% امام زمانہ کے نام کا ہے. ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے زمین بھی خریدی علم میں, تو اسی مقصد کے تحت تو 5% جو نکلا پروفٹ آپ نے وہاں پر رکھ دیا کہ یہ ان کاموں میں آئے گا جو شرعی ہیں اور امام زمانہ کا مشن اس میں کامیاب ہو. تو 5% جہاں پر اہل بیت کا ہاتھ لگ گیا اس چیز میں کبھی بلا نہیں ہوتی,
اس میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. کہاں پر ہے برکت؟ یہ کسی کے 5 بچے ہوں، ایک بچے پر آپ امام زمانہ کہا بڑا مشکل ہے کہ مولا آپ نے 5 دیے، ایک آپ کے مشن کے لیے میں وقف کرتا ہوں. آپ تو 2 پہ روک دیتے ہیں نا، 5 کا ایسا کہ 5 ہو، 5واں جو ہوگا وہ امام زمانہ کی مشن کے لیے جائے گا. میں اس لیے بار بار یہ فکرہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ذاکرین جو باہر سے آنے والے تھے وہ تو بند ہو گئے تقریباً. اب آپ لوگوں کو اپنے وہاں ایسے عالم و ذاکر پیدا کرنا ہوں گے جو آپ کی زبان، یہاں کے امریکن زبان بولتے ہیں. تیسرا مرحلہ، جب گھر میں آپ بیٹھے ہوں اور ذکر ہر چیز کا کر رہے ہوں تو وہاں پر 2 فرقے اپنے امام کی غیبت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، صرف 2 فرقے، تاکہ یہ بچوں کو معلوم رہے کہ وہ اور ہوں گے جو ہے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام باقی ہے. سب آدمی محمد اور جب بھی مدد مانگے تو ظاہر ہے سب ائمہ علیہ السلام سے ہم مدد مانگتے ہیں، مگر اپنے امام حاضر سے مدد مانگیں. راستہ گم ہو جائے یا صالح یا ابا صالح، اور جب ضرورت ہو تو فوراً کے فوراً آپ کی مدد بھی ہوگی، آپ کی کمک بھی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو امام مدد کر رہا ہے وہ تنہا مدد نہیں کر رہا ہے بلکہ معید ہے 13 معصومین کے ساتھ. وہ اور یہ جو ہمارے آیت اللہ ہے یہ نائب ہے، نائب عام امام زمانہ کی. ان کی طرف انگلی مت اٹھائیں. میں ان مومنین سے کہہ رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں، خدا آپ کی پڑھائی اور آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. یہ آیت اللہ جو ہے یہ اسپیشلسٹ نہیں ہے کہ جن کی طرف آپ انگلی اٹھا کر کہہ دیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں، اس لیے کہ ہم اس سطح پر ہیں نہیں کہ کرٹیسائز کر سکیں. وہ آیت اللہ کا فتویٰ صحیح ہے، اس کا غلط ہے، نہیں بھیا. ہمارے وہاں ہم اپنی سطح کے لوگوں سے بات کر لیں بہت ہے. ان کی سطح تک ہمیں جانے کا نہ حق ہے نہ ان کی سطح تک ہم پڑھ سکتے ہیں. اگر ان کی سطح تک ہم پڑھ سکتے ہوتے تو ہم خود ہی آیت اللہ ہوتے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ نے یہ عرض کیا ہے اپنی توقیع میں کہ میرے بعد میرے راوی جو ہیں وہ تمہارے لیے حجت ہوں گے جیسے کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حجت امام زمانہ. ہو سکتا ہے کہ ان کے فتوے آپ کو پسند نہ ہوں، مگر انہوں نے کبھی آپ سے آ کے یہ التجا بھی نہیں کی کہ میرے فتوے کو مان لو. کبھی کہا انہوں نے؟ کسی آیت اللہ نے آج تک آپ سے یہ آ کر کہا کہ میری تقلید کر لو؟ انہوں نے آپ کو آزادی دے دی، تقلید کرو یا نہیں کرو. ایک اخباری فرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ خبر خے سے لکھی جاتی ہے یا قاف سے لکھی جاتی ہے، تو پورا فرقہ ہے. تو میں اس لیے پہلے ہی فرقے میں کہا کہ مومنین ایک راستے پر چلیں، اور وہ راستہ وہ ہے جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. امام کو اذیت ہوتی ہے، اور وہ روایت نہیں بیان کرنا چاہتا جس میں امام نے کہا کہ وہ کچھ جہلاء ہمارے شیعہ جاہل ایسے ہیں جنہوں نے ایسے اعتقاد بنا دیے ہیں جس سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. یہ امام کی توقیع جس میں امام کا خط ہے. تو ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ ہم ایسا اعتقاد رکھیں جس سے امام زمانہ ہم سے خوش ہو. ایک فکرہ اور امام زمانہ کی سنیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ میں ہمارے شیعوں کے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن کے اعمال
اچھے ہوتے ہیں اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے اس لیے مولا کہتے ہیں ہم بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں پانے والے اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے ہم پر بھروسہ کر کے کر دیا۔ یہ ایک ماں کی ممتا سے بڑی محبت ہے جو ایمان کی ہمارے لیے، اور زیارت ناحیہ آپ پڑھیں گے تو اس میں کربلا کی پوری داستان امام نے اس انداز سے بیان کی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے منظر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ سلام ہو اس گدھے پر جو پسے گردن سے ذبح کیا گیا، اس لیے کسی جانور کا بھی ذبیحہ گردن کی پشت سے نہیں ہوتا۔ سلام ہو ان رخساروں پر جن کا رنگ بدلتا رہا، فطرہ ہے۔ امام نے تشریح کی کہ یہ سکینہ کے رخسار کا رنگ تماچوں سے بدلا ہے یا آفتاب کی گرمی کے سبب بدلا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے ان اصحاب کے لیے جو امام زمانہ کے ساتھ تھے سلام کرتے ہوئے یہ کہا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو جائے اے حسین کے ساتھی۔ یہ کربلا کا وہ معرکہ ہے جس میں ایک نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہر قبیلے کے اور ہر مذہب کے لوگ آ گئے تھے۔ زہیرین عثمانی تھے کربلا سے پہلے، لیکن ادھر کربلا میں آئے حسینی ہو گئے، اور کربلا سے پہلے یزید کے لشکر میں تھا، کربلا میں آیا حسینی ہو گیا۔ وہب کلبی عیسائی تھے، حسین کے ساتھ مل گئے، حسینی ہو گئے۔ آقا اور غلام کو ایک مرحلے میں لا کر حسین نے کھڑا کر دیا۔ جون کربلا سے پہلے غلام تھے، کربلا کے بعد علیہ السلام بن گئے۔ یہ کالے حبشی غلام جس کو مولا کائنات نے ابو ذر کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ ابو ذر کی خدمت کرو، لیکن جب ابو ذر کی وفات ہو گئی تو پھر واپس لوٹ کر آ گیا اہل بیت کے پاس۔ امام نے کہا جاؤ تم آزاد ہو جاؤ، کہا نہیں میرے لیے تو آزادی آپ کی خدمت میں ہے، میں آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ اور وہی جون امام کے پاس آ رہا ہے روز عاشور اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو امام نے کہا کہ جون تم نے بہت خدمت کر دی ہماری، اب جاؤ تم آزاد ہو۔ تو ایک مرتبہ جون کہتا ہے مولا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے پسینے میں بدبو آتی ہے، کہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہے؟ اب امام سے برداشت نہیں ہوا، کہا جون جاؤ۔ جون جا کر شہید ہوئے تو لاشیں جون کے اوپر کھڑے ہو کر حسین نے دعا کی کہ پانے والے جون کو شکایت تھی کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کو نورانی بنا دے، اس کو شکایت تھی کہ ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اس میں خوشبو پیدا کر دے۔ راوی محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب مقتل کے پاس سے گزرنے لگا تو ایسی خوشبو آئی جو میں نے کبھی سونگی نہیں۔ تلاش کرتے ہوئے پہنچا تو دیکھا کہ جون کے لاشیں سے آ رہی ہے۔ زہرا کے لال نے دنیا ہی میں حاجت پوری کر دی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ بہن بھائی کی محبت بہت عزیز ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی محبت مجھے نظر نہیں آتی باقی محبت کے بعد۔ لیکن کربلا کے میدان میں حسین اور زینب کی محبت ایسی تھی کہ ایک مرحلے پر حسین لاشیں لا رہے تھے اور زینب کی یہ ازاری کر رہی تھی، لیکن کربلا کے بعد اب زینب تنہا ہے اور ہر ایک مصیبت کو اپنے اوپر جھیل دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پیغام شام سے چھوٹ کر چلی اب پوری ہمت و حوصلے کے ساتھ چل رہی ہے، اپنی بھابھی کو ساتھ لیے ہوئے، اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے جب مدینے پہنچی ہے تو مدینے سے پہلے ایک مرتبہ ام کلثوم نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا،
لیا, آدھا نوجوان نے ساتھ چھوڑ دیا. میری صابرہ بیوی ایک مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی, آگے نہ چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ پورا کربلا کا واقعہ سامنے ہے کہ نانا سے کیا بیان کروں کہ علی اکبر کے سینے پر سلا لگی, عباس کے شانے بلند ہوئے, علی اصغر کے گلوں میں تیر لگا, دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑی اپنے آپ کو روزے رسول پر گرایا. ارے نانا, کربلا میں لٹ کر آئی ہوں, یہ میرے ہاتھ میں حسین کا بہرحال ہے, میرے بازوؤں میں رسم کے نشان ہے. کربلا میں حضور پانے والے خاتم محمد والے محمد حسین رضی کو شکایت کامل عالی بتائیں, پانے والے واسطہ شہداء کا بلا کر, اسیدان کا بلا کر, تمام مومنین جہاں ہیں ان کی دلہ حاجتوں کو پوری فرمائیں. پانے والے روزانوں کو روزگار عطا فرمائیں, باروزگاروں کے روزگار کو ترقی عطا فرمائیں. پانے والے محمد والے محمد حج و زیارت سے مشرف فرمائیں. ہمارے آنسوؤں کو ہمارے سے ہدایت بیان عطا فرمائیں. ظہور امام زمانہ میں تعبیر فرمائیں. ہمارے سناتوں کے آواز و انشاء Ya Hussein, 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 علمدار وفا اے 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 علمدار وفا اسد ابن علی اے غم شیر خدا اے علمدار وفا 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 ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین زینب سہے گی کیسے ہے زینب سہے گی کیسے یہ صدمہ میرے حسین ہے گرم دھوپ میں
تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین بھیا تمہارے بعد ہم شیر لٹ گئی بھیا تمہارے بعد ہم شیر لٹ گئی سر پر علی کی بیٹی کے چادر نہیں رہی کیسے کروں میں لاش سے کیسے کروں میں لاش سایہ میرے حسین ہے دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین میں شام جا رہی ہوں یہاں پر رہیں گی وہ غازی کی طرح تیری حفاظت کریں گی وہ ہے پہرےدار آج سے ہے پہرےدار آج سے زہرا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا 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 میرے حسین کیسے کیے ہیں ہائے مقدر نے فیصلے کیسے کیے ہیں ہائے مقدر نے فیصلے اثر رہے گا آج سے پہلو میں آپ کے زینب کے ساتھ ہوگی ہے زینب کے ساتھ ہوگی سکینہ میرے حسین گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا لاشا میرے حسین ہے گرم دھوپ میں تیرا
کے کچھ اشعار کہ ہماری خلقت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اور ہم کس طرح خلق ہوئے. مظلوم کی تلوار